اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں ہے، ورنہ حضور کو حکم نہیں دیتا کہ آپ سکھائیں۔ کسی بھی صحابی نے، آج کل یہ فتنہ بھی بہت چل رہا ہے، قرآن خود پڑھو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بھائی پڑھو، لیکن جو سمجھنا ہے وہ تو پوچھیں گے نا، ورنہ تو قرآن میں ایسے ایسے مقامات ہیں جب تک آپ اس کے ساتھ حدیث نہیں پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ تو صحابہ کرام کو تشبیہ لگی، اور مشہور واقعہ ہے سورہ بقرہ میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جدا نہ ہو جائے۔ خیط دھاگے کو کہتے ہیں، خیط عربی میں دھاگے کو کہتے ہیں، خیط الابید من الخیط الاسود، تو سفید ڈورا، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے جب تک کھاتے پیتے رہو۔ اب صحابی جن کے سامنے قرآن اترا، جو خود عربی جاننے والے، یہاں تو حال یہ ہے کہ ران کو کہتے ہیں، عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، یہ ان کی عربی دانی کا حال ہے۔ تو عربی کیا اردو صحیح بولنا نہیں آتی، تو عربی جو صحابہ عربی النسل تھے، اصلی نسلی عربی، کٹر عربی، ان کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ کالا ڈورا، کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے اپنے پاس لیٹ گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو کھاتے رہے اور دھاگے کو دیکھتے رہے، دھاگا جب علیحدہ ہوگا، سفید ڈورا کالے ڈورے سے علیحدہ ہوگا تو اب کھانا پینا بند کر دیں گے۔ قرآن میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جدا ہو جائے۔ اب وہ کھاتے پیتے رہے لیکن دھاگا تو ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں ہو رہا۔ پھر وہ مسئلہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا، دھاگے بھی رکھ دیے لیکن سفید ڈورا، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہی نہیں ہو رہا، کھاتا پیتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید ڈورا اور کالے ڈورے کو رکھ کر اس کو علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھو، کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے علیحدہ ہو جائے، صبح کی سفیدی، صبح صادق جیسے ہی نکلے گی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد جو صحابہ جن کے سامنے قرآن اترا وہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کے محتاج تھے، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن خود سمجھو، قرآن بغیر حدیث کے سمجھیں گے کیسے؟ ورنہ ایک آیت مبارکہ چلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی اگر قرآن سمجھ میں آ جائے، صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ کریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس کا ترجمہ ہے گنتی کے دن اللہ کا ذکر کرو، گنتی کے دن یعنی چند دن اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر صرف چند دن کریں، پورے مہینے نہیں کر سکتے، پورے سال نہیں کر سکتے، حالانکہ پورے سال اللہ کا ذکر قرآن پڑھتے ہیں ہم نماز میں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دن اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ اب بولے بھائی جو صرف ترجمے پر اکتفا کرنے والا ہوگا یہ بولے گا بھائی قرآن میں تو حکم ہے تھوڑے دن اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد چھٹی۔ او بھائی یہ حج کے موقع پر آیت نازل ہوئی، جب تک اس کا شان نزول نہیں پڑھیں گے، ساتھ حدیث نہیں پڑھیں گے، سمجھ میں کیسے آئے؟ ہاں ذکر سے مراد ہے ایام تشریق، جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، گنتی کے دن ہیں، وہ 5 دن ہیں یا 6 دن ہیں کہ جن میں تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد ہے ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس طرح کے کئی مقامات ہیں قرآن پاک میں، جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہیں پڑھی جائے، اتنا کر رہے ہیں اہتمام اور اتنا واویلا کر رہے ہیں لوگوں میں نہیں ترجمے کے ساتھ، تو تھوڑا سا قدم اور آگے بڑھائیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھ لو، تاکہ آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ آج کل گمراہ کرنے والے قرآن پاک کی آیتوں کا نام لے لے کے گمراہ کرتے ہیں، اور بھائی یہ نبی پاک 1400 سال پہلے بتا گئے ہمیں کہ توحید کے نام پر لوگوں کو جمع کریں گے اور لوگوں کو مشرک کہیں گے، شرک اور بدعت ان کا کام ہوگا صبح و شام کا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک کو بھیجا گیا باقاعدہ کتاب و سنت سکھانے کے لیے، حضور کو معلم کائنات بنایا، انہوں نے سب سے پہلے سکھایا صحابہ کو، پھر صحابہ نے سکھایا اپنے دور کے موجود حاضرین لوگوں کو، ان لوگوں نے سکھایا تابعین کو، تابعین نے سکھایا تابعین نے سکھایا بعد والوں کو، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی صرف کتابیں پڑھ لینے سے اگر ڈاکٹر بن جائے تو ہر گلی میں آپ کو ڈاکٹر نظر آئے گا، اور اس کے پاس
جو ہے نا وہ ہر بندہ مرتا ہوا ہی نظر آئے. حکیم خطرہ جان. بھائی جب ایک دنیاوی علم بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے تو دینی علم بغیر استاد کے کیسے سیکھیں گے؟ ہر بندے کے لیے، ہر فن کے لیے ایک ماہر ہوتا ہے جس کے پاس چل کر جانا. قرآن پاک ضرور پڑھیں، اور میں آپ کو دعوت دوں گا یہ پڑھیں صراط الجنان، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خوبصورت ترجمہ، جس کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، ترجمہ ہے اگر دنیا میں تو کنز الایمان ہے. یہ پڑھیں. اس کے ساتھ تفسیر مختصر آسان اردو میں. اب رمضان آنے والا ہے تو لوگوں کو ایک رجحان ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، ماشاءاللہ. تو قرآن پاک پڑھیں اور تفسیر صراط الجنان سے پڑھیں.